Assalamu alaikum students, how are you all? Hopefully you are fine and safe at your home with your families and students. Try to make a proper time for your studies because it's very essential and it's the time to study now, because if you waste this vacations time you have a great loss. This time you can memorize the units and memorize your material according to the second term fluent study, and you can make correct your errors. You can ask me and any other person which you want to ask, because it's very beneficial. You can make this time very beneficial if you want, because it's very necessary to use this time and to upgrade your study level, and you achieve a more better level, better grade and better percentage in your exams. So we are now going to start the unit number 5, collecting things, which you can watch on the screen, but make it sure that while you are checking my lecture and while you're going to start your reading, you have to you have to open your reading textbook according to the lecture. You have to check your page line wise. You have to check your words while I'm reading, right or not, and while we're so it's the unit number 5, collecting things. And I'm going to check the pre-reading section, because the pre-reading section are only for this, to check the attention of the reader and to the keenness and the interest of the reader, کہ ریڈر جو ہے, جو پڑھنے والا ہے یا اسٹوڈنٹس جو ہیں, وہ اس کو کتنا کینلی اس کو آبزرو کر رہے ہیں. کلیکٹنگ تھنگس جو ٹائٹل ہے ہمارا, جس کا مطلب ہے چیزوں کو جمع کرنا, اس میں ان کا کتنا انٹرسٹ ہے. جیسے ہی ہم چیزوں کو جمع کرنے کا نام لیتے ہیں, ایک ورڈ آتا ہے کلیکٹنگ تھنگس, تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے ہماری ہابیز آتی ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کو جمع کرنے کا شوق ہے. پری ریڈنگ سیکشن ہمیشہ چیک کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں لکھا ہو کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہیں جن کو چیک کر کے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس یونٹ میں کیا ہے. تو اس میں لکھا ہے وٹ آر یور ہابیز, شیئر ود یور کلاس وچ ہابی از دا موسٹ پاپولر. تو اس نے دیکھا, وہی بات ہوئی کہ اس نے پوچھا ہے کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں, آپ کے مشغلہ کیا ہیں, آپ کو کن چیزوں کا شوق ہے. ہابی بیسیکلی شوق کا معاملے میں پوچھا جاتا ہے. تو موسٹلی ہر بچے کو کوئی نہ کوئی شوق ہو, کوئی ٹوائز جمع کرتا ہے, کوئی گاڑیاں, کوئی کچھ نہ کچھ چیزیں, گرلز ہوں بوائز ہوں, ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کلیکشن ضرور ہوتی ہے, چاہے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. تو یہ سب ہابیز میں آتا ہے. اب اس یونٹ میں ہم پڑھتے ہیں, جیسے کہ نیچے پکچر میں دیکھیں کیا کیا ہابیز ہیں جی. ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں اس نے اس پکچرس میں شو کی ہوئی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ریڈنگ میں اس نے کیا کہا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ, پیج نمبر 45. ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ میکنگ اے کلیکشن آف سم تھنگ. کیا تم نے کبھی چیزوں کو جمع کرنے کا بارے میں اس کا سوچا ہے. کلیکٹنگ has always been a pleasant pastime for millions of children all over the world. کہ پوری دنیا میں چیزوں کو جمع کرنا جو ہے ایک اچھا, لاکھوں جو ہے کروڑوں بچوں کے لیے پوری دنیا میں ایک بہت اچھا پاس ٹائم رہا ہے, یعنی کہ ایک اچھا مشغلہ رہا ہے گزرے ہوئے وقت میں. اینڈ the world is so full of interesting things, کہ یہ دنیا بہت سی دلچسپ چیزوں سے بھری ہوئی ہے. that quite often children and adults too become interested in collecting. کہ جس میں جو ہے بہت زیادہ اکثر جو بچے ہیں اور ایڈلٹس کہتے ہیں بڑوں کو, وہ بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں ان کو جمع کرنے کی. نیکسٹ ہے وٹ کائنڈ آف تھنگس ڈو پیپل کلیکٹ. کہ لوگ کس قسم کی چیزیں جو ہے وہ جمع کرتے ہیں. دا آنسر ٹو دس از اینی تھنگ. کہ اس کا جواب ہے کہ کچھ بھی. اینڈ ایوری تھنگ, اور ہر چیز. دیر از نو رول دیٹ سے اے پرٹیکولر کائنڈ آف آبجیکٹ. کہ یہ کوئی خاص, یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ہم کوئی خاص چیز ہی جو ہے وہ اس کو جمع کریں. مسٹ ناٹ بی کلیکٹ, کہ ہم اس کو جمع کیا جا سکے. ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں. اسٹیمپس, شیل, بٹر فلائز, ہیٹس, فیدر, لیو, اسٹون, میچ باکس, کورس, اینٹیکس, plates, costumes, cards, and 1,000 اور ہزاروں ایسی چیزیں. and one other
thing are collecting by people in every corner of the world, کہ دنیا کے ہر کونے میں ہر دوسرا انسان جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ جمع کر رہا ہے، جن میں کون کون سی ہیں کہ اسٹیمپس، ٹکٹس ہیں، شیلز کہتے ہیں سپیوں کو، یہ جو سی شیلز ہوتی ہیں، تتلیوں کو پکڑ کے ان کو بکس میں رکھ کے ان کو جمع کرنا، جب وہ سوکھ جاتی ہیں تو اتنے اچھے پرنٹس ان کے وہ ایسے ہوتے ہیں، پھر ان کو ہم اپنی جو وہ لیمینیشن کی البم ہے اس میں بنا سکتے ہیں۔ ہیٹس ہیں، جن لوگوں کو کیپس اور ہیٹس کا شوق ہوتا ہے، فیترس ہیں، ان کو ہم اپنی بک پہ بنا کے پیسٹ کر کے لگا سکتے ہیں۔ لیوز ہیں، اسی طرح اس بک بھی ایک البم بنا سکتے ہیں۔ اسٹونز کے باکسز اکٹھے کر سکتے ہیں، میچ باکس ہے، کورس ہے، اینٹیکس، میچ باکس کے کورس ہیں، اینٹیکس ہیں جو قدیم چیز اشیاء ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بھی انٹیریئرس میں یوز ہوتی ہیں۔ پلیٹس ہیں، لباس ہیں، گاڑیاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں یہ کلیکشنز میں آتی ہیں۔ سو نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں اس نے کیا ریڈ کیا ہے کہ کہتا ہے سم پیپل بگن ٹو کلیکٹنگ ایز اے ہابی، کہ کچھ چیزیں جو کچھ لوگ ہیں ان چیزوں کو مشغلے کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ اٹ از این انجوائیبل وے ٹو اسپینڈ اے رینی آفٹرنون اور سم فری ٹائم، کہ یہ ایک قابل جو ہے نا انجوائے ہوتا ہے اس کو محسوس ہونے کے لیے، کہ ہم اس کو انجوائے کرنے کے طور پہ، یا ایک جیسے بارش کی دوپہر ہے یا کچھ اور فری ٹائم ہے، اس طرح اس کو ہم لوگ کلیکشن کے تو جب ہم ہابی بناتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہم لوگ یہ ٹائم کو استعمال کرتے ہیں۔ کوائٹ آفن واٹ اسٹارٹس آف ایز اے ہابی اور پاس ڈیولپس انٹو اے مور سیریس اسٹڈی اور ایون اے پروفیشن۔ کوائٹ آفن، اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ اسٹارٹ آف ایز اے ہابی، کہ ہم اس کو ایک مشغلے کے طور پر شروع کرتے ہیں اور پاس ٹائم یا ایک وقت گزاری کے لیے، ڈیولپ انٹو مور سیریس اسٹڈی، کہ یہ کرتے کرتے اتنا ہم لوگ اس میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو بن جاتا ہے، ایون اے پروفیشن کے کچھ حد تک لوگوں کے لیے یہ ایک شعبہ بھی بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ اینٹیکس جمع کرتے کرتے پھر اس کے لیے اینٹیک ہاؤس ایک ڈسپلے بنا لیتے ہیں، پھر اس کو سیل کرتے ہیں، ان کے لیے بزنس بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ اے چائلڈ ہو از انٹرسٹڈ ان اسٹیمپس، کہ جو ٹکٹس میں جو ہماری ٹکٹس ہوتی ہیں میلز کے اوپر لگتی ہیں، جو ہم میل سینڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹکٹس لگتے ہیں، کہ اس کو جمع کرنے کا اس کا شوق ہے۔ ہو سکتا ہے ان ایڈلٹ لائف، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی اس زندگی میں وانٹ ٹو ورک وتھ اسٹیمپس، تو ان ٹکٹس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ ون ہو کلیکٹس اولڈ کوائنس میں later on become interested in history and archaeology. A collector of flowers may become a botanist. اب فار ایگزامپل سے اسٹارٹ کرتے ہیں، لائن نمبر 3 ہے کہ فار ایگزامپل اے چائلڈ، مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ ٹکٹس جمع کرنے کا شوق رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کے وہ اس سے جو ہے وہ کام کرے۔ ون ہو کلیکٹ اولڈ کوائنس، ایک ایسا ہے جس کو پرانے سکے جمع کرنے کا شوق ہو سکتا ہے۔ بیکم انٹرسٹڈ ان ہسٹری، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دلچسپی جو ہے وہ تاریخ میں، ہسٹری میں بن جائے، یا آرکیولوجی یعنی جو قدیم زمانے کی جو اشیاء ہے ان کی اسٹڈی کرنا پسند کرے۔ اور جو ایسا انسان ہے جس کو پھول جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ ایک بوٹینسٹ بن جائے۔ بوٹینسٹ ہوتا ہے جو ماہر ہوتے ہیں پودوں کے۔ ہاؤ ڈز اے پرسن، سیکنڈ پیسج پہ آ جائیں، ہاؤ ڈز اے پرسن اسٹارٹ اے کلیکشن، کہ ایک انسان چیزوں کو جمع کرنا کیسے شروع کرتا ہے۔ دس از ناٹ این ایزی اے کوشچن، یہ ایک آسان سوال نہیں ہے، ایز اٹ سیمس، جیسا کہ یہ لگتا ہے۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے یو ہیو ٹو ڈیسائڈ وٹ یو آر گوئنگ ٹو کلیکٹ، کہ آپ کو اس چیز کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کیا چیزیں جمع کرنے جا رہے ہیں۔ یو ول آف کورس بی انفلوئنسڈ بائی اے نمبر آف تھنگس، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کچھ چیزوں سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ ان دا اینڈ، آخر کار یو ول وانٹ ٹو کلیکٹ سم تھنگ، اور آخر کار آپ کچھ چیزیں جمع کرنا چاہتے ہیں دیٹ یو آر انٹرسٹڈ ان، جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہوں۔ یور ڈیسیژن ول ڈپینڈ آن ویدر دا تھنگس یو وش ٹو کلیکٹ آر اویلیبل نیئر بائی، یہ اس چیزوں پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آخر کار یو ول وانٹ ٹو کلیکٹ سم، اور یہ آخر کار ایک چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ ان چیزوں پہ منحصر ہے، یو ول ڈپینڈ آن ویدر، کہ ان چیزوں پہ منحصر ہے کہ دا تھنگس یو وش ٹو کلیکٹ، کہ جو چیزیں آپ نے جمع کرنی شروع کی ہیں، آر اویلیبل نیئر یو اور ناٹ، کہ جو آپ کے نزدیک آپ کو دستیاب بھی ہوں گی۔ جیسے آپ ڈائمنڈس جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ڈائمنڈز آر ویری ریئر اینڈ ویری پریشیس،
تو یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہو کہ ہم ڈائمنڈس کو کلیکٹ کریں یا قیمتی پتھروں کو. تو قیمتی پتھر اگر ہم جمع کرنا فرض کریں شوق رکھتے ہیں تو اس کے لیے تو ہمیں بہت ساری جگہ کو وزٹ کرنا پڑے گا, پہاڑی علاقوں پہ اور بہت سی ایسی جگہ پہ جہاں قیمتی پتھر ہم اس کو آف اینڈ آن میں اکٹھے کر سکیں. تو یہ بھی ایک بہت مہنگا شوق ہے. سب سے پہلے اپنی کلیکشن, اپنے ہابی کو بنانے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا وہ چیزیں ہمارے ارد گرد ہمیں دستیاب ہوں گی. اور فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ, اٹ از نو یوز کلیکٹنگ سی شیلس, کہ جیسے کہ سی شیلس جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اف یو لیو مائلز اوے فرام دا سی, اگر آپ سمندر سے کئی میلوں دور رہتے ہیں. سیلڈم وزٹ دا سی, اور یہاں تک کہ آپ نے کبھی کبھار جو ہے اس کو وزٹ کیا ہو. اینڈ نو ون لیونگ نیئر دا سی who might send you seashells, اور نہ ہی آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہوں جو کہ سمندر کے پاس رہتا ہو اور وہ آپ کو جو ہے سی شیلس بھیج سکے. اٹ از نو یوز کلیکٹنگ فلاورس, اور نہ ہی پھول جمع کرنے کا فائدہ ہے اف یو سیلڈم وزٹ اے گارڈن اور اے کنٹری سائڈ, کہ کبھی کبھار کنٹری سائڈ گاؤں کو کہتے ہیں, کہ اگر آپ نے کبھی گارڈن کا وزٹ ہی نہ کیا ہو یا کبھی گاؤں کا وزٹ نہ کیا ہو, کبھی اس کا چکر نہ لگایا ہو. One of the reasons why stamp collecting was so popular, جو ہے ٹکٹ کو جمع کرنا کیوں جو اتنا مشہور ہے, اس کی ایک وجہ ہے بیکاز اسٹیمپس ور ایزیلی obtained, کہ ٹکٹس کو آسانی سے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. موسٹ پیپل had friends in distant places who wrote letters to them, کہ مختلف بہت سے لوگوں کے ایسے جو دوست ہیں جو دور دراز رہتے ہیں وہ ان کو خط لکھتے ہیں. Quite often children became interested in writing to a pen friend. اسی طرح اکثر جو بچے ہیں وہ پین فرینڈ جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں, جن سے دوستی کی ہوتی ہے, صرف ان کی وہ دوستی رائٹنگ کی حد تک کی ہوتی ہے, انہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں موسٹلی ہوتا, تو وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو a person whom they had never met, کہ ایک ایسا انسان جس کو آپ کبھی ملے ہی نہیں, اینڈ who lived in a foreign country, اور جو کسی باہر کے ملک میں رہتا ہے, when an envelope with a colorful stamps arrives in the post, you might say, کہ ایک جب اس کو ایک لفافہ بہت ہی کلرفل سا ٹکٹس کے ساتھ اس کے پاس پہنچتا ہے, اس کی ڈاک پہنچتی ہے, یو مائٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں what a lovely stamp, کہ کتنی خوبصورت ٹکٹ ہے. اٹس a pity to throw it, کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کو پھینکتے ہوئے بھی, بہت جو دل کو کچھ ہوتا ہے. that stamp then become the first in your collection, تو وہ جو اسٹیمپ ہوتی ہے جو اتنی خوبصورت لگتی ہے, کلرفل ہوتی ہے, کوئی ریزن ہوتی ہے اس میں انٹرسٹ لینے کی, تو وہ آپ کی سب سے پہلی کلیکشن بن جاتی ہے. اٹ از دا اسٹارٹ آف آ نیو اینڈ انٹرسٹنگ ہابی, یہاں سے جو ہے آپ کا ہابی اسٹارٹ کرنے کا شروعات ہوتی ہے. اب یہ بلو ایریا میں دیکھیں ہم پڑھتے ہیں, ہیئر آر سم ٹپس ٹو اسٹارٹ اے کلیکشن آف فلاورس, کہ اگر آپ پھولوں کی جو کلیکشن رکھنا چاہتے ہیں, اس کا ایک ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو جمع کرنے کی کچھ انہوں نے آپ کو ٹپس دی ہیں. نمبر 1, نیور پک مور فلاور دین یو نیڈ فار اسٹڈی, کہ آپ جتنے پھولوں کی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایگزامن کرنا چاہتے ہیں, ان کو چیک کرنا چاہتے ہیں, اس سے زیادہ اپنی ضرورت سے زیادہ کبھی پھول نہ توڑیں. نمبر 2 ہے سم آف تھنگز یو ول نیڈ, بہت سی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی. نمبر 1, اے نوٹ بک, اے پینسل, این البم, اور اسکریپ بک, اور ایک البم یا کوئی فالتو جو بک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. 2 پیسز آف ہارڈ بورڈ, 2 ٹکڑے ہارڈ بورڈ کے, اس کی میئرمنٹ دی بھی ہے. نمبر ہے کلین نیوز پیپر, ایک صاف ستھرا نیوز پیپر ہے. اور میگنیفائنگ گلاس, ایک میگنیفائنگ جو شیشہ ہوتا ہے جس سے ہم چیزوں کو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں. نمبر 3 ہے پریکٹس ڈرائنگ, اور سو دیٹ یو کین کاپی a leaf اور flower with accuracy اینڈ اسپیڈ. آپ کو ڈرائنگ کی پریکٹس کرنی پڑے گی تاکہ جب آپ کوئی کاپی اپنا لیف یا کوئی فلاور ڈرا کریں تو اس کو آپ بالکل ٹھیک شکل میں اور اس کی اچھی اسپیڈ سے صحیح ٹائم میں اس کو آپ ڈرا کر سکیں. نیکسٹ پیج نمبر 47 پہ آ جائیں تو اس میں ہم ریڈنگ کرتے ہیں. دیر آر مینی ویز ٹو کیپنگ اے کلیکشن, چیزوں کو جمع کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اسٹیمپس میں بی پٹ ان ٹو این البم, کہ اسٹیمپس کو ایک البم میں رکھا جاتا ہے. اسٹونس اور باٹلس ول ہیو ٹو بی کیپٹ ان کیبنٹس اور ان باکسز. پتھروں کو اور بوتلوں کو, اگر کرسٹل کی بوٹلس بہت خوبصورت ہوتی ہیں, اگر آپ ان کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کسی کیبنٹ میں یا کسی ڈبے میں جمع کریں گے. فلاورس کین بی پریسڈ اینڈ پوسٹڈ آن انٹو اے اسکریپ بک, جو
پھول ہوتے ہیں ان کو پہلے ہم کتاب میں رکھ کے پریس کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو ایک اسکریپ بک میں پیسٹ کر دیتے ہیں, جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں آپ سے ڈسکس کیا تھا. کیونکہ میرے پاس بھی ایک بک ہوتی تھی جس میں لیوز اور فلاورس, میں اس کو ڈرائی کر کے پہلے اس کو رکھ کے بک میں پریس کر کے ڈرائی کرتی تھی. کچھ ہفتوں بعد جب میں کھولتی تھی وہ اتنے اچھے امپریشنز اس کی وینس بھی نظر آتی تھیں, تو وہ بہت اچھی ایک کلیکشن بن جاتی ہے. پھر اس کو میں ایک پیج پہ پیسٹ کرتی تھی, اس کے اوپر لیمینیشن کرتی تھی, اس کے اوپر اس کا ٹائٹل بناتی تھی, لکھتی تھی کہ یہ کس پودے کا پتا ہے, اس کو میں نے کتنے دن ڈرائی کیا ہے, اور یہ اس کی ایکچوئل شیپ آ گئی ہے. میری اپنی کلیکشن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں چھوٹے ہوتے کا. اچھا نیکسٹ پڑھتے ہیں, پریسنگ فلاورز اینڈ لیوز از کوائٹ ایزی. چیزوں کو پریزرونگ ہوتا ہے محفوظ کرنا, پھولوں کو محفوظ اور پتوں کو محفوظ کرنا کوائٹ ایزی بہت آسان ہے. وین یو ہیو پک دا سیمپل یو وانٹ, جب آپ ایک نمونے کے طور پر کچھ لیں جو آپ چاہتے ہیں, پلیسڈ اٹ آن اے شیٹ آف نیوز پیپر, ایک نیوز پیپر کی اس کو شیٹ کے اوپر رکھیں. پلیس دا نیوز پیپر آن اے شیٹ آف ہارڈ بورڈ, اور نیوز پیپر کے ٹکڑے کو آپ کس پہ رکھیں گے, ہارڈ بورڈ کے اوپر. آن ٹاپ آف دا فلاور پٹ این ادر پیس آف نیوز, جو آپ کا فلاور ہوگا اس کے اوپر ایک اور نیوز پیپر رکھیں گے, ایک اور ہارڈ بورڈ کا ٹکڑا رکھیں گے, یعنی دونوں نیوز پیپر کے درمیان آپ کا پھول آ جائے گا. اسی طرح پتوں کو بھی کرتے ہیں. پٹ آ فیو ہیوی بک, اس کے اوپر کچھ وزنی کتاب رکھیں گے. اینڈ لیو اٹ فار فیو ڈیز, اور کچھ دنوں کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے, جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر چکی ہوں. اف دا فلاور آف اور لیو آر جوسی یو مے نیڈ ٹو چینج دا نیوز پیپر, اور آپ کے جو پتے ہیں وہ اتنے فریش ہیں کہ ان میں پانی نظر آ رہا ہے آپ کو پھولوں اور پتوں میں, تو آپ اس کو نیوز پیپر کچھ دنوں کے بعد چینج کر دیں گے. دا فلاور ول بی ریڈی ٹو پٹ ان ٹو یور البم ان اباؤٹ 2 ویک, اور 2 ہفتوں کے تقریباً درمیان میں یہ جو ہے آپ کا پھول جو یا پتا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا کہ آپ اس کو البم میں لگا سکیں. دا فلاور ہیز بین ٹیکن آؤٹ آف دا پریس, جب آپ پھول کو پریس کے اندر سے نکالیں گے. پلیس اٹ آن سم کلین پیپر, اور کسی صاف جگہ پہ رکھیں گے. فکس اٹ وتھ ٹائنی ڈراپس آف گلو, آپ کسی گلو سے اس کو چپکائیں گے, اور وتھ اسٹرپس آف گمڈ پیپر, یا کسی گم والے پیپر کے ساتھ اس کی پٹیاں لگا کے اس کو, جیسے ڈبل ٹیپ ہوتی ہے اس کو لگا کے آپ اس کو چپکا دیں گے. پیسٹ دا ہول پیج ان یور البم, پورے پیج کو صفحے کو آپ اپنی البم میں لگائیں گے. ان ایڈیشن ٹو پٹنگ سیمپلز آف فلاورز ان یور ریکارڈ بک, کہ اپنے ریکارڈ بک جو ہے اس میں پھولوں کا اضافہ کرنے کے لیے یو ول ہیو ٹو میک نوٹس اباؤٹ دا فلاورس. دیکھا آپ, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں ریکارڈ بک میں اب پھولوں کے بارے میں لکھنا بھی پڑے گا. یو کین ریکارڈ دا نیم, when and where it was found, its size, the color and the shape and any other detail you wish. اور وہ کہتا ہے کہ آپ ریکارڈ میں کیا لکھیں گے, اس کا نام, اور آپ نے کب اور کہاں اس کو پایا, اس کا سائز, اس کا رنگ, اور اس کی شکل کیسی تھی, اور جو بھی ڈیٹیل آپ چاہیں. اف یو آر گڈ ایٹ ڈرائنگ, اور اگر آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے, یو کین میک ڈرائنگ آف فلاورز اینڈ پلانٹس دیٹ دے کیم فرام, تو آپ ان کو اس جگہ کو اور پتوں کو اور پھولوں کی تصویر بھی بنا سکتے ہیں جہاں سے وہ آئے ہیں. ہیئر از اے پیج فرام فلاور ریکارڈ بک, جو پھولوں کی جو اس نے ریکارڈ بک بنائی ہے اس کی پکچر یہ دیکھیں, اس نے شیئر بھی کی ہے کہ جیسمین کا ٹائٹل دیا ہے, اس کے آگے باکس میں اس نے لکھا فلاور اور ایک پھول بنایا ہے, نیچے اس نے ڈیٹ لکھی ہے, پلیس ہے آزاد گارڈن, اس نے کہاں سے اس کو لیا ہے, پیٹل ہے اس کی کیسی پیٹل ہے, ایک پھول کی پیٹل کیسی ہوتی ہے, اس کا سائز کیا ہے, اس کا کلر کون سا ہے, اس کے پتے لکھ کے اس کے پتے بھی بنائے ہوئے ہیں. نوٹ گروز آن آ کریپر, وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے یعنی ساری اس کی ڈیٹیل دینا چاہیے کہ ہم کیسے اپنی جو ہے کلیکشن بک بنا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس, آپ اپنی ریڈنگ کو ایزی بنا سکتے ہیں کیسے, آپ لیکچر کو چیک کریں, بار بار اپنی ریڈنگ بک کی لائن پہ کانسنٹریٹ کریں کہ کون سی لائن آپ نے, اگر آپ کی لیکچر میں کوئی لائن مس بھی ہوئی ہے پیج کو شفل کرنے میں, تو آپ کا جو کان ہے نا وہ آپ کی لیکچر کے اوپر ہی ہونا چاہیے, آپ کو ساتھ ساتھ سنائی دینا چاہیے, اور ورڈس کی پہچان کریں کہ میں کہاں پڑھ رہی ہوں. جیسا کہ میں ایز یوزول آپ کو کلاس میں ایک ہیبٹ بنائے ہوئے کہ ہم اپنی لائن پہ فنگر رکھ کے پٹ دا فنگر آن یور لائن اینڈ دین اسٹارٹ یور ریڈنگ, تو یہ ہیبٹ بنا لیں اپنی لائف میں جب تک آپ بڑے نہیں ہوتے, تو اس کے بعد آپ خود ہی اس چیز کو کیری کرنا شروع کریں گے. سو نیکسٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ڈسکس آر ورڈ میننگس. از آرکیولوجی, آرکیولوجی ہوتا ہے آثار قدیمہ کے متعلق تعلیم حاصل کرنا. بوٹینسٹ, ماہر نباتات یعنی جو پھولوں اور پودوں کا ماہر ہوتا ہے. کیبنٹ, کابینہ, یا ایک وہ ہماری جو کیبنٹس جیسے ہمارے رومس میں کچنس میں بنی ہوتی ہیں, وہ ایک باکس ہوتا ہے, ڈور ہوتا ہے اس کا, وہ والا کیبنٹ. پریزرونگ, محفوظ کرنا ہے. رول, اصول. پیراشوٹ جو ہے, پیراشوٹ کہہ رہی ہوں, پرٹیکولر ہوتا ہے مخصوص, خاص. فدر,
پر پرندوں کے. میچ باکس ماچس, کاسٹیوم لباس, ہابی مشغلہ. اویلیبل دستیاب یا مہیا, ریزن وجوہات, اسٹیمپس ٹکٹ. یہ سارے ورڈ میننگ آپ آہستہ آہستہ اگر پڑھیں گے تو آپ کی پروناؤنسیشن بھی میری ہی طرح ہو جائے گی, اور آپ کو ورڈس کو پروناؤنس کرنا, اس کی اسپیلنگ کلیئر ہو جائیں گے. جیسے ہی آپ اپنی پروناؤنسیشن خود اپنے کانوں سے سنیں گے تو آپ کے ورڈس کلیئر ہو جائیں گے. کوشش کریں جب آپ کسی چیز کو پڑھیں تو تھوڑا آواز میں پڑھیں, ساؤنڈ کریٹ کریں, تھوڑا بلند آواز میں پڑھیں تاکہ آپ کے کانوں کو آپ کی آواز سنیں. اور جیسے ہی آپ کی آواز آپ کے مائنڈ میں جائے گی, یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے, آپ کے لیٹرز کلیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ کس لیٹر سے سٹارٹ ہے اور اس میں کتنے لیٹرز ہیں, کون کون سے لیٹرز آنے ہیں. نیکسٹ ہیئر از دا ڈکٹیشن ورڈس فار نمبر 1 بوٹینسٹ, BOTANIST بوٹینسٹ. نمبر 2 ہے کیبنٹ. نمبر 3 پرٹیکولر. نمبر 4 ہے ہابی. نمبر 5 ریزنس. نمبر 6 اسٹیمپ. نمبر 7 فیدر. نمبر 8 کاسٹیوم. سو ورڈس کو اس طرح پرناؤنس کرنا, کلاس میں بھی میں ایسے ہی پرناؤنس کرتی ہوں تاکہ جب آپ کسی ان سین چیز کو بغیر دیکھے سنیں اور سن کے ہی آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کے کون کون سے اسپیلنگس آئیں گے. آنسر دس کوشچن ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس. دین کوشچن نمبر 1 وٹ کائنڈ آف تھنگس ڈو پیپل کلیکٹ, کہ لوگ کس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں. دے کلیکٹ اسٹیمپس, شیلس, بٹرفلائز فیدر, leaves, stones, matchbox, antiques, cards and many other things. بہت ساری چیزیں جو ہم نے لیسن میں پڑھی ہیں. کوشچن نمبر 2 وائی واز اسٹیمپ کلیکٹنگ سو پاپولر. یہ پاپولر کیوں ہے جو اسٹیمپ کلیکٹنگ, ٹکٹس کو جمع کرنا؟ بیکاز اٹ واز ایزیئر ٹو کلیکٹ اسٹیمپ, کیونکہ ٹکٹس کو جمع کرنا بہت آسان ہے. جیسے کہ اس نے لیسن میں بھی بتایا کہ اگر ہماری میلز آتی ہیں گھر میں, ڈفرینٹ قسم کی خط آتے ہیں, تو اس پہ جو ہوتا ہے نا ہمارے ٹکٹس لگی ہوتی ہیں, تو ہم وہیں سے اس کو اتار کے سیو کر سکتے ہیں اور ایک کلیکشن بنا سکتے ہیں. وٹ آر سم آف دا تھنگس یو ول نیڈ ان آرڈر ٹو اسٹارٹ اے کلیکشن آف فلاور, کہ آپ جو ہے کون سی چیزوں کی جو ہے اس کو اسٹارٹ کرنا شروع کریں گے, اور اگر پھولوں کی کرنی ہے تو آپ کو کون سی چیزوں کی ضرورت ہے پھولوں کی کلیکشن اسٹارٹ کرنی ہے. آئی ول نیڈ اے نوٹ بک, اے پینسل, این البم, 2 پیس آف ہارڈ بورڈ اینڈ کلین پیپر, اور صاف ستھرا جو ہے اخبار. ان چیزوں کی ضرورت ہوگی اگر ہم اپنا پھولوں کو جمع کرنا شروع کریں. اب کوشچن نمبر 4 ہے وائی ڈو یو تھنک ون شوڈ ناٹ پک مور فلاور دین ون نیڈ, کہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ایک انسان کو اگر ایک پھول کی ضرورت ہے اس کو زیادہ پھولوں کی اپنی ضرورت سے زائد پھول نہیں توڑنے چاہیے. آنسر بیکاز اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ, کیونکہ یہ اچھی عادت نہیں ہے. ویسے بھی پھول جو ہیں پودوں پہ خوبصورت لگتے ہیں, جیسے ہم ان کو توڑتے ہیں تو ان کی لائف تو وہیں ختم ہو جاتی ہے, تو ہم اس کو اسپوائل کر دیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف فن, اپنی خوشبو لینے کے لیے اس کی خوبصورتی ہی ختم ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ پھولوں کو بغیر ضرورت کے نہ توڑیں. کوشچن نمبر 5 ہے وائی از میگنیفائنگ گلاس یوزفل بٹ ناٹ اسینشیل, کہ میگنیفائنگ گلاس جو ہے وہ کارآمد کیوں ہے لیکن ضروری نہیں ہے. اب میگنیفائنگ گلاس کین بی یوز ٹو اسٹڈی فلاور مور کلوزلی بٹ اٹ از ناٹ نیسیسری. کہتا ہے کہ چیزوں کو نزدیک سے چیک کرنے کے لیے ہم میگنیفائنگ گلاس کی ضرورت ہوتی ہے پھولوں کو, لیکن یہ اتنا ضروری نہیں ہے. کوشچن نمبر نیکسٹ ہے 6 وٹ آر دا ڈیٹیلز یو کوڈ رائٹ ان یور ریکارڈ بک, آپ کون سی ڈیٹیلس ہیں جو اپنی ریکارڈ بک میں لکھنا جو ہے وہ لکھیں گے. آئی کین رائٹ دا نیم, شاپ, سائز, شیپ, سائز اینڈ کلر آف دا فلاور, کہ آپ پھولوں کا جو سائز ہے, نام ہے, اس کی شیپ ہے, وہ اس میں لکھ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 7 وائی ڈو یو تھنک نیوز پیپر از یوز ان دا فلاور پریس, کہ نیوز پیپر جو ہے فلاور پریس میں کیوں استعمال ہوتا ہے. بیکاز نیوز پیپر ایبزارب دا جوس آف دا فلاور, کہ جو پھولوں میں پانی یا جوس ہوتا ہے وہ سارا جو نیوز پیپر ہے ایبزارب کہتے ہیں جذب کرنے کو, جذب کر لیتا ہے اپنے اندر. یوز دیز ورڈز ان سینٹینسز, سینٹینسز اسٹارٹ کرنے لگے ہیں ورڈ سینٹینسز یونٹ میں ہیں. تو نمبر 1 ہے پرٹیکولر. پرٹیکولر کہتے ہیں خاص کو, مخصوص کو. وی ڈو ناٹ نیڈ اے پرٹیکولر نیوز پیپر. نمبر ہے پاس ٹائم. نیکسٹ ریڈنگ از اے گڈ پاس ٹائم, وقت گزاری کیا ہے کہ جو پڑھنا ہے بکس کو وہ ایک اچھا وقت گزاری ہے. نمبر 3 ہے انفلوئنس. آئی ایم گریٹلی انفلوئنسڈ بائی مائی ٹیچر. انفلوئنسڈ ہوتا ہے متاثر ہونا, تو میں اپنے استاد سے بہت زیادہ متاثر ہوں. اویلیبل مہیا ہونا, اسٹیمپس آر ایزیلی اویلیبل. آبٹینڈ حاصل کرنا, آئی آبٹینڈ 90% مارکس ان ایگزام. ریکارڈ, اٹ از
criminal, he is criminal in police record, کہ پولیس ریکارڈ میں وہ کیا ہے, وہ ایک مجرم ہے, کرمنل مجرم کو کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہوپفلی آپ نے اس چیز میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اس لیکچر میں, اور ہوپفلی آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی پرابلم ہے, تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور دوبارہ اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کو دوبارہ چیک کرنے کے لیے آپ کو لیکچر کو بار بار چیک کرنا پڑے گا, ریڈنگ میں بھی, کوشچن آنسر میں بھی. اور یہ چیزیں آپ نے اپنی نوٹ بک پہ, نیٹ نوٹ بک پہ ڈے وائز لکھنی ہے. جیسے ہم کلاس میں ایونٹ لکھ کے اور اپنے چیزیں لکھتے ہیں, ورڈ میننگ ہے تو ایونٹ میں آئے گا ورڈ میننگ, کوشچن آنسر ہے تو کوشچن آنسر آئے گا, اور اس کو نمبر وائز آپ نے, جیسے ہم اسی اسٹائل میں ہم کام کرتے ہیں کلاس ورک میں, اسی اسٹائل میں آپ یہ کام اپنا اس میں نوٹ بک پہ لکھ کریں گے, اور سمر پیڈ پہ بھی جیسے آپ سے پوچھا گیا ہے لکھیں گے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں, اپنی پڑھائی پر توجہ دیں.